اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک دنیا کا پہلا گھر اور پہلی عبادت گاہ اگر کوئی رہی ہے تو وہ بیت اللہ ہی رہا ہے، وہ کعبہ ہی رہا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنے انبیاء آئے، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے زمانے کے دوران، وہ سارے کے سارے یہاں بھی حاضر ہوتے رہے اور یہاں بھی آئے ہیں۔ اور خاص طور پر بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کا مقام اپنی جگہ بڑا منظم، قابل اعتماد بھی ہے، اس لیے کہ بیت اللہ میں بہت سارے انبیاء کی قبریں ہیں، لیکن بیت المقدس میں بھی بہت سارے انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ بیت المقدس میں زیادہ تر انبیاء بنی اسرائیل کا مسکن رہا ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل زیادہ تر آئے ہیں تو بیت المقدس کی طرف آئے ہیں، اور انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے ذریعے۔ تورات کی روایت کے مطابق، وہ تورات میں لکھا ہے، ایک دن یعقوب علیہ السلام کہیں باہر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ بندے کے روپ میں آئے، ان دونوں کی آپس میں کشتی ہونے لگی اور رات بھر یہ کشتی چلتی رہی، اور بالآخر یعقوب نے خداوند کو بچھاڑ دیا، جس کے بدلے میں خداوند نے اس کو کہا کہ تو نے چونکہ خداوند کو بچھاڑ دیا ہے لہذا تیرا نام اسرائیل رکھا جاتا ہے۔ اور اسرائیل کا مطلب یعنی جس نے اللہ کو بچھاڑ دیا ہو معاذ اللہ، یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، مسلمانوں کا نہیں، یہ تورات میں لکھا ہے انہوں نے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لوگوں کے عقائد نظریات ایسے ہی ہیں، اس لیے کہ مذہب کو جب اپنے ہاتھوں سے دنیا تباہ کر دے اور پھر دوسرے مذہب کی غلطیاں نکالنا شروع کر دے تو یہ ایک ایسا مسئلہ جو حل نہیں ہو سکتا۔ خیر، یہ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل لقب پڑ گیا، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب پڑا، اور تورات کی یہ وجہ بھی ہے، لیکن حقیقت بات اس کے بالکل برعکس ہے۔ عبرانی زبان میں ایل عام طور پر اللہ کو کہا جاتا تھا، اور پہلا لفظ کوئی بھی بول لیا جاتا تھا، جیسے ہمارے مسلمانوں میں عبد اللہ اور امت اللہ یہ نام زیادہ چلتا ہے، یا عبد الرحمن یا اور نام چلتے ہیں۔ اسی طرح پہلے زمانوں میں جو سریانی زبان تھی اس میں ایل کا لفظ زیادہ چلتا تھا، اور وہ جبرائیل، وہ میکائیل یا اسرافیل، یہ سارے نام، اسرائیل، عزازیل، اور یہ ابلیس کا نام ہے عزازیل، تو یہ پرانے نام ایسے ہی چلتے تھے۔ جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل بھی اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اس کا لقب کی وجہ ان کی بہادری، ان کی جرت اور ان کی یکسوئی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ آپ کا جڑے رہنا، یہ وجہ تھی۔ اور تاریخ میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں سے 12 قبیلے چلے جن کا نام اسی طرح تورات کے روایت کے مطابق ان کا نام 12 قبیلوں کے ناموں پر رکھا گیا۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو بھی تورات میں دعا دی گئی ہے، جہاں یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا ہے کہ میں تجھے 12 بیٹے دوں گا، تجھے برکت والا کروں گا، تجھے ترقی دوں گا، اسی طرح کے دعا اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ آپ کو 12 بیٹے دوں گا، تنومند کروں گا، آپ کو ترقی دوں گا۔ یہ دونوں کے لیے ایک جیسی دعا ہے، لیکن چونکہ ایک زمانے تک ابراہیم علیہ السلام کے بعد زیادہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے چنا تاکہ یہ لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، جہانوں پر تمہیں فضیلت دی تھی تاکہ تم جہانوں کی رہبری کا کردار ادا کر سکو۔
لیکن ہوا یہ ہے کہ بنی اسرائیل چلتے چلتے آہستہ آہستہ ایک خاندان کا روپ اختیار کر گیا، اور خاندان بھی ایسا کہ وہ سمجھتے تھے کہ بس جو اسی نسل میں پیدا ہوگا وہ یہودی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی جو اذان دے رہے ہوتے ہیں اپنی، آپ کسی بھی یوٹیوب چینل سے ان کی اذان سن لیں تو وہ اونچی آواز میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، جو تمہارا خدا ہشام ہے اس نے تمہیں چنا ہے، تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو یہ آج بھی ان کی اذان ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہی کو چن رہے ہوتے ہیں، بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کو خدا کا مقرب نہ مانتے ہیں اور نہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور جب بھی کسی مذہب میں یا دین میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ وہ محدود ہوتے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہٹا کے کسی دوسرے کو آگے کر دیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کسی نسل یا فرد سے کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ کو عمل سے تعلق ہے۔ دنیا میں عمل کو دیکھا جاتا ہے، فرد کو نہیں دیکھا جاتا۔